الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس میں آج کا درس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد کے حالات پر ہے، یعنی آپ کے بچپن کا زمانہ، بچپن میں ایک وہ وقت جب آپ شیرخوار بچے تھے، پھر اس کے بعد آپ کے لڑکپن کا زمانہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے، 5 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال، اس عمر میں آپ کی سیرت کیا رہی۔ کچھ تاریخ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد سیرت کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب والدہ محترمہ کے بطن میں تھے، 2 مہینے کے تھے، پیٹ میں 2 مہینے کے، تو آپ کے والد عبداللہ مکہ مکرمہ سے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ واپس آ رہے تھے تو بیمار ہوئے۔ وہاں ان کے ماموں تھے، آپ کے والد محترم کے ماموں تھے، ان کے ہاں رکے، وہیں انتقال ہو گیا۔ بیمار ہوئے، وہیں انتقال ہو گیا، یعنی ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 2 ماہ کہ جو ہے وہ بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، اور آپ کے والد محترم کا سایہ ہٹ گیا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں آپ کا ظہور فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر تک والدہ محترمہ کے زیر سایہ رہے، 6 سال کی عمر تک۔ اور 6 سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ وہ مدینہ منورہ میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، مکہ اور مدینہ والوں کے آپس میں، تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ اس سفر میں ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ یہ ام ایمن، ان کا نام ہے برکت، اور یہ آپ علیہ السلام کو آپ کے والد کی طرف سے میراث میں ملی تھی، اور یہ در حقیقت باندھی ہیں آپ کے دادا کی، عبد المطلب دادا ہیں، یہ در حقیقت ان کی باندھی ہیں، اور ان کے ذریعے عبداللہ کو ملی، ان کے ذریعے آپ علیہ السلام کو میراث میں ملی۔ نام ان کا برکت تھا، یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی۔ تو مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی۔ والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب، ام ایمن ساتھ ہیں، واپس لوٹی، مکہ آ رہی تھیں۔ راستے میں ابوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں طبیعت خراب ہوئی۔ آپ علیہ السلام 6 سال کے بچے تھے، وہیں انتقال ہوا۔ ام ایمن سے کبھی چپٹتے، کبھی ماں کی قبر سے چمٹتے، تو ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خلاصہ یہ کہ آج بھی کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو ابوا مقام پر جا کر اس قبر کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک درہ جس کو کہتے ہیں نا، 2 پہاڑ درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، درہ کہتے ہیں اس کو، اس جگہ میں، یعنی عرب ریگستان ہی ریگستان، یہ جو مکہ کی سرزمین ہے، اور پہاڑ، کالے پہاڑ ہے، گرمی بھی شدید ہوتی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں پرندہ کوئی نظر نہیں آتا، صحراؤں میں پرندہ کوئی نظر نہیں، پانی نہیں ہے، زندگی کے اسباب نہیں، تو پیدل سفر ہوتے تھے۔ بہرحال وہ درے کا ایک مقام ہے، وہاں ابھی بھی ایک قبر موجود ہے، ابھی سعودی حکومت نے ختم نہ کر دی، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے لوگ اس کی زیارت کر کے آئے۔ اور ایسی مبارک جگہوں میں جانا، یہ ہمارے سیرت کے درس سے ہٹ کے بات بتا رہا ہوں، کہ ایسی مبارک جگہوں میں جانا
چاہیے جب کہیں موقع ملے، جیسے کوہ طور ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت اللہ، ان کے لیے تو سفر جو ہے وہ حکم ہے آپ علیہ السلام کا باقاعدہ۔ اس کے علاوہ بھی جو مبارک جگہیں ہیں تو ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد پرورش میں آ گئے اپنے دادا عبد المطلب کے، ان کی پرورش میں آ گئے۔ 8 سال کچھ دن تک ان کی پرورش میں رہے، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا نے فوت ہوتے ہوئے وصیت کی اپنے بیٹے کو ابو طالب، جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، کہ ان کی پرورش کرنا۔ ابو طالب نے پھر وہ پرورش کی کہ باپ سے زیادہ وہ خیال کیا۔ اور یہاں سیرت کے درس سے ہٹ کر یہ بات ذہن میں آ گئی، ابو طالب کے ایمان کے متعلق لوگ بحث کرتے ہیں، اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ خود فیصلہ فرما لیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ان کے چچا جانے، ہمارا اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس بارے میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ایمان نہ کفر، خاموشی بہتر ہے۔ دیکھیں، جن چیزوں میں ہمیں کنفرم کچھ پتہ نہ ہو اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے رائے کا اظہار اور یہ مناسب نہیں ہے، غلط بات، لہٰذا خاموش رہیں، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ابو طالب نے پھر آپ علیہ السلام کی پرورش کی، یہاں تک کہ آپ کی نبوت کا زمانہ بھی پایا، آپ کی نبوت کا زمانہ بھی پایا۔ اب یہ ہے کہ یہ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بچپن کے حالات بتانے۔ اب آپ علیہ السلام جب بچے تھے، شیرخوار بچے، تو ایک روایت ہے مواہب اللدنیہ کی، ابن شیخ نے خصائص میں بھی لکھی ہے کہ آپ کے جو جھولا ہوتا ہے، جس کو ہم تو جھولا کہتے ہیں، پرانے لوگ ہمارے اس کو کیا کہتے تھے؟ کیا؟ بنگوڑا۔ وہ پرانے لوگ وہ اس کو کہا فرشتے جھولا دیا کرتے تھے، مواہب اللدنیہ میں فرشتے اس کو جھولا دیا کرتے تھے اور ہلایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام جب دودھ نوش فرماتے تو ہمیشہ دائیں طرف سے پیتے، بچپن بائیں طرف سے نہیں پیتے، اور کبھی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ پیشاب اور بول و بازار کا وقت متعین تھا، 2 وقت۔ پیشاب کروانے والے اس وقت اٹھا لیتے اور آپ علیہ السلام پیشاب کر لیتے اور صاف ستھرے رہتے۔ کبھی آپ کا سطر ننگا نہیں ہوا، بچپن میں بھی، لڑکپن میں۔ کبھی اگر اٹھ جاتا تو فرشتے ٹھیک کر دیتے۔ اور آپ علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں بچہ تھا تو کوئی تعمیر کر رہے ہوں گے تو لڑکے پتھر گردن پہ اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، تو لنگی باندھی جاتی تھی۔ لنگی سنت ہے، یہ عموماً پٹھانوں کے علاقوں میں نہیں ہے، پنجابیوں کے علاقوں میں یہ سنت، پنجابیوں کے پاس، پٹھانوں کے پاس یہ سنت نہیں، ان کے پاس دوسری سنت ہے، دمبے کی سنت ان کے پاس، پٹھانوں کے پاس جو ہے لنگی کی سنت۔ تو لنگی باندھی جاتی ہے، تو وہ فرمایا کہ لڑکے جو ہے وہ لنگی کھول کر یہاں رکھ رہے تھے کہ پتھر اٹھائیں گے تو چبھے گا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے بھی لنگی کھول کر، بچے تھے، چاہا کہ اس کو ادھر رکھوں اور پتھر اٹھاؤں، تو کہا کہ ایک دھکا سا لگا مجھے اور غیب سے آواز آئی کہ لنگی باندھ لو، لنگی نہیں اتارنا۔ آپ کی بچپن سے ہی اس طرح کی پاکیزہ زندگی تھی، بچپن سے۔ اور فرمائیں کہ آپ علیہ السلام نے 7 دن اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا ہے، آمنہ بنت وہب۔ پھر اس کے بعد چند دن آپ نے صوبیہ کا دودھ پیا ہے۔ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی ہیں، لیکن ان کے اسلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مسلمان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی۔ چند دن پھر ان کا دودھ پیا، پھر وہ واقعہ تفصیلی ہے، وہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ پھر حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے 2 سال تک۔ اس کے بعد اس درمیان میں جب حلیمہ سعدیہ لے آئی تھی تو
طائف میں بنو سعد قبیلہ کی ایک عورت تھی جو دودھ پلا رہی تھی حضرت حمزہ کو. ایک دن انہوں نے بھی دودھ پلایا آپ کو, یہ بات مشہور نہیں, ایک دن انہوں نے بھی. تو آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی کتنی خواتین ہو گئی؟ آپ کی والدہ محترمہ آمینہ بنت وہب, صوبیہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اسلام میں ان کے بہرحال اختلاف ہے, علماء نے اتفاق سے بیان نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہوئی یا نہیں. ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ہیں, ابو لہب کفر کی حالت میں مرا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, سورہ لہب نازل. حلیمہ سعدیہ اور وہ بنو سعد کی ایک عورت, ان کے نام کے بارے میں میں نے تحقیق کی, لیکن سعدیہ نام غالباً ان کا بھی تھا, کنفرم نہیں کہہ رہا, غالباً ان کا نام بھی سعدیہ تھا, صرف سعدیہ, حلیمہ سعدیہ صرف سعدیہ. اب شاید لکھنے والوں نے چونکہ وہ بنو سعد قبیلے کی تھیں تو یا نسبتی لگا دی, سعدیہ کہہ دیا, یا واللہ عالم ان کا نام ہی سعدیہ تھا, اللہ بہتر جانتا. بہرحال ان 4 خواتین نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے, اور جن کی پرورش میں آپ رہے ہیں والدہ صوبیہ اور حلیمہ سعدیہ, اور آپ کی ایک رضاعی بہن تھی, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی, شیمہ ان کا لقب تھا. شیمہ جو یہ حلیمہ سعدیہ تھی نا, ان کی 3 اولاد تھی ذاتی. ان کے شوہر کا نام ہے حارث ابن عبد العزہ, اس سے ان کی 3 اولاد تھی. آپ علیہ السلام کے جو رضائی بھائی ہیں حلیمہ سعدیہ سے, ان کا نام ہے عبداللہ. 2 بہنیں تھیں, انیسہ اور جزامہ. یہ جو جزامہ ہے ان کا لقب شیمہ کے نام سے مشہور ہوا ہے. یہ جو جزامہ ہے ان کا لقب شیمہ کے نام سے مشہور ہوا, تو ان کی پرورش میں آپ رہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی ابتدائی دور گزرا. اور اس کے بعد یہ ہے, اب حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ طائف کا ایک قبیلہ ہے بنو سعد, یہ ان کا کام یہ تھا بس. یہ کیا کرتی, یہاں کی خواتین آتی اور مکہ آتی, چونکہ مکہ کے جو بچے ہیں وہ ان کے والدین چاہتے کہ یہ اصل عربی سیکھ لیں, اور اصل عربی, اصل زبان ہمیشہ دیہات میں ہوتی ہے. شہروں کی زبانیں, بہت سی زبانوں والے ایک جگہ رہتے ہیں تو وہ زبانیں مکس ہو جاتی ہیں, اصل زبان دیہات کی ہوتی ہے جو زبان بھی ہو. تو وہ طائف کے اس قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کا کام ہی یہ تھا, وہ آ جاتی مکہ, وہاں سے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لے کر چلی جاتی, دودھ بھی پلاتی, 2 سال تک ان کی پرورش کرتی, اس پہ وظیفہ لیتی رہتی, معاوضہ. تو ان کے گھر بار بھی چلتے اور بچے زبانیں بھی سیکھ لیتے, اور بچوں کو گاؤں کے ماحول کی آب و ہوا مل جاتی, ان کی پرورش بھی اچھی ہو جاتی. یہ مقاصد تھے ان کا کام یہ. حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں, فرمایا کہ قحط کا سال تھا, سخت قحط تھا طائف میں بھی. مکہ تو مکہ ہے, طائف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک اسرائیلی روایت, حدیث نہیں ہے, کعب احبار سے یا وہب ابن منبہ سے ہے کہ یہ شام کا ایک ٹکڑا ہے جس کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے یہاں منتقل کروایا ہے. شام کے علاقے کا یہ ایک ٹکڑا ہے طائف, جس کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے یہاں منتقل کروایا. حدیث نہیں ہے, کعب احبار یا وہب ابن منبہ سے اسرائیلی روایت, یعنی بنی اسرائیل کی روایات میں یہ بات. تو طائف میں بھی قحط, یہ علاقہ بھی طائف بھی ایسا ہی باغوں والا ہے جیسے شام. اسی وجہ سے علماء نے یہ بات کہی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ طائف مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر ہے یا 90 کلومیٹر ہے, اور اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے, سارا اسی طرح بیابان جنگل ہے. لیکن یہ ایک علاقہ ہے, انگور ہوتے ہیں وہاں, زمین زرخیز ہے, پانی ہے, تو اس وجہ سے علماء نے یہ بات فرمائی. حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ طائف میں بھی قحط, مکہ میں بھی قحط. کہاں ہم بنو سعد کی عورتیں اپنے اپنے محرموں کے ساتھ سواریوں پر مکہ آئیں. کا ایسا سخت قحط تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جس کی وجہ سے دودھ نہیں تھا کہ میں آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی عبداللہ کو دودھ پلاتی, اتنا دودھ بھی نہیں تھا. وہ پوری رات روتے رہتے تھے. کہا کہ ان کی اونٹنی, جو اونٹنی ہمارے ساتھ تھی وہ بھی خشک, اور کہا جس دراز گوش پہ, گدھا جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں دراز گوش,
یہ جس پہ میں آ رہی تھی وہ اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ چلنے کے قابل نہیں تھا، اور سارے قافلے والے میرے دراز گوش کی وجہ سے پریشان تھے کہ تمہاری سواری بہت آہستہ جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم تنگ ہو رہے ہیں۔ خیر ہم مکہ پہنچے، کہا کہ عورتوں نے بچے لے لیے۔ اب آپ علیہ السلام کی جب باری آتی پوچھتے کہ یہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، تو کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ معاوضہ نہیں ملے گا، باپ نہیں ہے تو یتیم ہے، معاوضہ کیا ملے گا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت ڈھونڈا، کوئی بچہ نہ ملا، آخر میں نے اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ اسی یتیم کو لے چلتے ہیں، خالی ہاتھ جانا تو مناسب نہیں ہے۔ میں جا کے آمینہ بنت وہب سے لے آئی، واللہ عالم کیا معاوضہ طے کیا ہوگا۔ لے آئی، کہا جیسے ہی میں لے کر دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تو دودھ ہی دودھ، جیسے ہی دودھ ہی دودھ، خوب سحروں کے دودھ پیا۔ کہا اس رات ان کے بھائی رضائی بھائی عبداللہ نے بھی خوب سحروں کے دودھ پیا اور وہ رات نہیں رویا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ میرے خاوند اونٹنی کی طرف اٹھے، دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، وہ دودھ پیا اور اس رات ہم نے سکون کی نیند کی۔ کہا اس کے بعد ہم خاوند کہنے لگے تو بڑی برکت والا بچہ لائی ہے۔ کہا غالباً لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں بڑی برکتیں دیں گے۔ قافلہ چلا واپس مکہ سے طائف کی طرف۔ کہا کہ وہ دراز گوش جو آتے ہوئے چل نہیں پا رہا تھا، میں اس پر آپ علیہ السلام کو لے کے بیٹھی تھی، کہ ایسا دوڑنے لگا کہ پورے قافلے سے آگے ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگیں جو قافلے کی ساتھ تھیں کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی دراز گوش ہے جس پہ تم آئی تھی؟ کہا وہی ہے۔ بہرحال کہ ہم طائف پہنچے، جب گھر پہنچی تو گھر میں بکریاں تھیں، کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ ہمارے شیمہ جو تھی عموماً ان کی جو بیٹی تھی جزامہ، وہ عموماً جاتی بکریاں چرانے کے لیے، اور چرواہے بھی تھے۔ کہا کہ میرے گھر کی بکریاں ہمیشہ دودھ سے بھری ہوئی آ رہی ہیں، اور باقی پورے علاقے میں قحط ہے، ایک قطرہ دودھ بھی کسی کی بکری میں نہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چر رہی ہیں شاید وہ علاقہ بڑا زرخیز ہے، تو وہ اپنے چرواہوں کو کہیں کہ تم بھی اسی جگہ پر بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی۔ ان کو کیا پتا کہ یہ برکتیں کس کی ہے، یہ چرنے کی برکتیں نہیں۔ تو کہا کہ اتنی برکتیں، تو ایک مرتبہ آپ تھوڑی عمر میں بڑے ہوئے، شیمہ جو ہے وہ ان کو 7 بکریاں چلانے لے گئی۔ حلیمہ کو پتہ نہیں ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، بکریاں چرانے لے گئی۔ تو حلیمہ نے جب دیکھا اوہو بچہ محمد کدھر ہے، نظر نہیں آئے، بھاگی پیچھے آئی تو شیمہ کو ڈانٹا کہ تم ایسے ہی بغیر بتائی چھوٹے سے بچے کو لے آئی ہو، دھوپ کی گرمی، اتنی عرب کی گرمی کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، 52-53 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اتنی گرمی اور تم اس چھوٹے سے بچے کو دھوپ میں۔ کہا کہ میرے بھائی کو گرمی لگتی نہیں ہے، میں ایک بادل کو دیکھ رہی ہوں جو اس پہ مستقل سایہ کیا ہوا ہے، یہ ٹھہرتے ہیں تو بادل ٹھہر جاتا ہے، یہ چلتے ہیں تو بادل چلنے لگتا ہے۔ کہا جب سے نکلی ہوں ابھی تک اس پر دھوپ نہیں پڑی۔ تو آپ علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور لڑکپن، یہ اللہ نے ایک عجیب فضل آپ کو دیا ہے۔ وہی بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ 1400 سال سے آپ کی سیرت لکھی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ایک مسلمانوں نے ہی لکھی ہے، کفار نے بھی لکھی ہے، لیکن آج تک آپ علیہ السلام کی سیرت کسی نے پوری طرح بیان نہیں کی۔ بہت اچھی کتابیں لکھی، بہت اچھی چیزیں لکھی، لیکن ختم نہیں ہو رہی، یہ فن ختم نہیں ہو رہا، لکھا جا رہا ہے مستقل۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، اصل بات یہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں جو محبت سے اور اتباع سے ہٹ کر جو حکم ہے وہ تعظیم و اکرام کا بھی ہے، کہ آپ کی تعظیم بھی ہو۔ 9واں سپارہ، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، 4 باتیں بتلائی: محبت، اتباع، تعظیم و تکریم، اور ان کے دین کی مدد،
ان کی زندگی میں جان اور مال اور سب کچھ قربان کر کے ان کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے دین کی مدد جان اور مال سب قربان کر کے. بنیادی مقصد سیرت کا یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عصر حاضر کے مطابق انشاءاللہ سیرت کو پیش کریں گے کہ اس زمانے میں ہمیں سیرت سے کیا سبق ملتا ہے. سیرت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، صرف کانوں کے مزے کے لیے نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عشق عطا فرمائے، اس ترتیب کے مطابق کہ ہم آپ کے سچے متبع بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اے میرے اللہ، اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے میرے اللہ، اس درس کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. مولا کریم، اس درس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے. اے اللہ، اس کی برکت سے ہمارے تمام مسائل، پریشانیاں، ضروریات پوری فرما دے. دین و دنیا اچھی کر دے. 100% آپ علیہ السلام کی محبت و عشق و اتباع، آپ کی سنت پر عمل کی توفیق دے دے. غیروں کے اتباع سے محفوظ فرما لے. یا اللہ، پوری دنیا میں دین زندہ فرما دے. دین کے احیاء کے لیے ہمیں استعمال فرما لے. ہماری جان مال کو استعمال فرما لے. ہمارے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما دے. یا اللہ، ان آنکھوں سے اسلام کی چمکتے ہوئے سورج ہمیں دکھا دے. اسلام کو یا اللہ، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے. یا اللہ، ان کی احیاء بھی، زندہ ہونا بھی ہمیں دکھا دے کہ ساری کی ساری امت آپ کی سنتوں پر چل رہی ہو. یا اللہ، دین زندہ ہو، ہر کچے پکے مکان میں ہو. یا اللہ، یہ دن بھی ہمیں دکھا دے، جاگتی آنکھیں دکھا دے. یا اللہ، ہمیں 100% قبول فرما لے. صفات قبولیت عطا کر دے. محرومی کے اسباب و صفات سے بچا لے. صلی اللہ.